إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين سامعین کرام، خطبہ جمعہ کا آغاز میں سورۃ الروم کی دو آیتوں تو کیتا۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ آج سارے سامنے ہو رہا کہ بالکل سی نا امید اور بیاس سی بھئی بڑا گرمی کا زمانہ تے اگ وردی ہے، پتہ نہیں رمضان المبارک کس طرح گزرنا، مگر اللہ تعالیٰ نے بالکل ساری توقع اور سارے خیال دے خلاف زوردار اور موسلادھار بارش برسات کی ٹھنڈ ہو گئی، پکھیاں کی بھی لوڑ نہ رہی۔ یہ ہی قرآن پاک بہت جگہ بیان آیا، مگر اتنے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز نہ بیان کیا کہ جے اللہ تمہیں نہیں نہ نظر آتا، اللہ اللہ وہ آ اکھاں کھول کے دنیا ویکھیا کرو، یہ جہان کوئی تماشا نہیں، کوئی بیدار دل پیدا کرو جڑا ہواواں بھیجتا، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں آؤندیاں، فتثیرو سحابن، پھر وہ جویں سکے اور ماشکی اپنے اتنے مشکاں لد کے لیا، اس طرح وہ بدل لیا، بادل فضا پھیل جاندے، فیبسطوا فی السماء، ساری فضا جڑی وہ پھر وہ بدل جڑے قبضہ کریں، وہ کنے بدل بس ہن میہ آیا ہی آیا، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے انہوں نے پھیلا دینا، ویجعلہ کسفا، پھر وہ تہ در تہ ہو جاندے، بڑے سنگنے، پہلا ورلے ورلے جے نظر آؤندے، پھر گھنے ہو جاندے، اندھیرا ہو جاندہ، فتری الودق یخرج من خلالہ، پھر تسی ویکھدے ہی دیکھو نا بدلاں چوں بونداں برسنیاں شروع ہو جائیں، نکلدے آؤندے قطرے موتیاں ورگی، فإذا أصاب به من يشاء من عباده، اپنے بندیاں تو جنہاں تے چاہندا، کوئی ہر جگہ نہیں اندھا تو برسدے، کئی جگہ بدل آؤندے ویکھدے رہندے ہیں، زمیندار ہوندے ہن میہ ورੂਗਾ، فصلاں جڑیاں شاداب نہیں لنگ جاندے، اتنے پھر ساڑیاں مائیاں اللہ بخشاندیاں سی، آئے میہ نس گئے تے پاندے کی کرن، ہاں اور نجومیاں نے کہنا تیرا کیا اس دن بارش ہونی، کوئی نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی، تو آندا جب چاہتا ہے اپنے بندوں پر، جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے، جتنے حکم ہوں اتنے منہ کھول دے ہو میہ وردا، اذا ہم یستبشرون، بالکل پھر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ہاں چہرے مسکراؤں دے، ٹھنڈ پی جاتی، خوشیاں مناؤں دے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسُونَ، حالانکہ اس تو پہلا جب تک بارش نہیں سی اتری، یہ خوشی اللہ نے نہیں سی بخائی، لمبلسی، مایوس سی، نا امید سی، کوئی نہیں سی بھی یہ نہیں، موسم لنگ گیا، ساؤن ہی لنگ گیا، بھادوں بھی جانا پیا، اللہ پاک فرماؤندا اللہ یہ ہے تمہیں نہیں نظر آتا، کون سے سسٹم بنایا کس نے، سمندر ہے پرے ہوئے، اتنے سورج کی پٹھی لگی ہے، بخارات بنتے، ہواواں اڑاؤندیاں، اگے روک پہاڑاں دی کھڑی کرتی، تاں نوں جاندے بخار اتنے جم جاندے، پھر جوڑ جاندہ، بدل بن جاندے، یعنی اتنا لمبا چوڑا سسٹم ہے کائنات نوں بارش دین دا، یہ چونکہ ہوندیاں رہندیاں اسی محسوس ہی نہیں کرتے، یہ لیے کڈا بڑا انتظام ہے، مشرق مغرب سے زمین آسمان دوڑ دے تب ایک بارش کا قطرہ اتردا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہے جڑا ہے سارے کام کردا، تو مناسبت بھی دی ظاہر ہے، بے مہینہ جڑا انہاں آ رہا تھوڑے دن بعد، یہ ہے رمضان۔ رمضان دو معنی رکھدا، ایک پاس احتراق ہے، جلانا جلنا، سار دینا، ثم رمضان لأنه یرمد الذنوب یحرق، ایک پاس اس مہینے کا نام آخیا کہ مہینہ رمضان ہے،
کیونکہ جس طرح رمض کا مانا جلا دینا ہے تھوڑے گناہ جلا دینا، جن گناہ کٹھے ہوئے توبہ کا زمانہ، رب کو معافی منگ لو، اللہ کے دروازے سے آ جاؤ، گناہ سر جان گے۔ لفظ ہی رب نے کیسا چنیا مہینوں چوں کہ ایک پاسے جلا دین والا اور دوجے رمضین، اسے جو نکلا پہلی بارش موسم گرما گزرن تو بعد جی آتی جی ہوں آئی ہے زمین نو ٹھنڈا کر دیں۔ ہاں تو دل کی جلن جڑی ہوں جدوں آدمی نو گناہ کا احساس ہوں، ضمیر کا مجرم آدمی بہت بڑا سمجھو قصوروار ہے، سزا پاؤں، جیلیں پھانسیاں کچھ بھی نہیں، جڑا اندر دکھ جاتا رہتا ضمیر کہ تو تے بڑا کام کیتا۔ یہ تو نجات پاؤں کا اللہ کیا جی اگ بجھاؤنی ہے نا تو ٹھنڈ پاؤنی ہے، جی موسم گرما گزرن تو بعد پہلی بارش آتی رمضی اور وہ ٹھنڈا کرنی ہے زمین کو۔ اسی طرح ہی رمضان گناہ دی جلن ضمیر دی خلش بجا کے ٹھنڈے کر دیں، یعنی گناہ نو جلاؤں اور دل دی خلش نو ٹھنڈا کر دیں۔ ہاں دیکھ لو عربی زبان دا لفظ کہ ایک پاسے جلاؤں دا مانا ہے، اس طرح جڑی زمین سڑی بڑی انہوں الرمضاء نکلیا ایسے جو رے میم زاد جو اگے عربی بنتے جاندے، اور جلاؤں دا مانا بارش دا مانا۔ تو اس پروں بالکل اج دا خطبہ این سمجھو نا اللہ پاک نے موقع دی گل ہے بے سڑے بڑے بیٹھے سی، گناہ چ جلے بڑے بیٹھے، ادھری ایک پاسے بارش ہو گئی ہے، ایک پاسے مہینہ آ رہا جن نے بالکل گناہ ساڑ دینے ہیں، خوش قسمت لوگوں نے۔ اور اس طرح حضرت عتبہ بن فرقد صحابی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے انہوں نے موصل کا علاقہ عراق کا فتح کیا، بڑے وڈے صحابی اور نیک اینے سی جڑا انہوں نے سالانہ وظیفہ ملتا سی، رب دولت دے بندہ یہو جہے کاموں سے لاوے جے تجارت کرنی ہے تو دنیا دے دکان ودا لو، 4 دکاناں بنا لو، کی ہے فانی ہے۔ تو عتبہ بن فرقد رضی اللہ 1 سال کی اپنی تنخواہ ساری جڑی سی وہ اپنے چاچیاں نوں دیندے سی، دادے دی اولاد نوں دے دیندے سی خاندان، اور 1 سال کی جڑی اخوال نوں ماموں نوں دیندے، ماں دے جڑے پچھلے سی انہوں نے دیندے سی، آپ رب انہوں نے بڑا گزارا دیندا سی۔ تو عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خبر واسطے ارفدہ بن عبداللہ سٹھی مسند احمد دی حدیث ہے، نسائی شریف دی حدیث ہے، وہ ارفدہ آندے کہ اسی وہ بیمار ہو گئے حضرت عتبہ بن فرقد، انہوں دی خبر نوں لگیا سی۔ اتنے رمضان شریف دا ذکر چل پیا بے مہینہ آ رہا برکتاں والا، انہیں چر میں ایک صحابی رسول بھی اتنے آ گئے، ہور بھی وہ انہوں تو زیادہ عالم سی عتبہ تو، یہ جرنیل ضرور سی، فاتح سی، مگر وہ جڑا آیا نا وہ عالم سی، عمر سے وڈا سی۔ یہ حضرت عتبہ وہ حیبت تو وہ ادب پاروں چپ ہو گئے، یہاں پھر بات بند کرتی، انہوں موقع دیتا بھی وہ سناوے، انہیں اس موقع سے جڑا سنایا کان کھول کے مینوں تمہیں سننا چاہیے، یہ غیب دیاں خبراں جڑیاں صرف رسول اللہ نے دیتی، یہ جڑی ایمان کی ضرورت ہے، سانوں نہ وہ آواز سنتی ہے نہ سانوں فرشتے کا پتہ لگتا، مگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اطلاع تو زیادہ کوئی یقینی اطلاع نہیں۔ اسی دنیا جان دیا خبراں من ٹی وی نے دسیا، فلاں نے دسیا، یہ مخبر صادق جنہوں کیا جانا سچا خبر دینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دی خبر ہے۔ تو حضرت عتبہ کے سامنے اس صحابی نے بیان کیتا کہ رمضان المبارک جدوں آਉਂدا اس جنت کے دروازے کھل جاندے، ہن کھلن دی چابیاں لے کے فرشتے کھڑے آ، شام نو کھل جانے اگلے دن، بالکل سانوں اپنے گھوڑے تیار رکھنے چاہیے۔ امام ابو الحسن علیہ السلام فرماؤندے اہل بیت چوں کہ رمضان المبارک نو مزمار سمجھو، میں نہیں گیا، تھی ویخ لیں کوٹ دوڑ ہوں، اتنے پھر بڑا وڈا میدان بنیا، ریس کورس گراؤنڈ، گھوڑے لے کے کھڑے ہوں، بس جس اشارہ ہوں سر پر دراز نہیں، کون اگے نکلتا، یہ فرمایا مزمار ہے، یہ نیکیاں ایک دوسرے تو اگے نکلی، ایک کوٹ دوڑ کا میدان ہے، تیار ہو جاؤ بالکل نہ اپنا ساری دے انتظام کرو، افطاریاں دے کرو، قرآن مجید ترجمے لا لو، ذکر دی کتاباں تہیا کر لو، بے رمضان المبارک کا چند چڑھیا دوڑا دینے کوڑے، پھر ایک لمحہ نہیں ضائع کرنا، پتہ اس دن لگنا جدو عید کا دن سی، جو لوگ جڑے سی کچھ ہستے سی، اس امام ابو حسن نے فرمایا ہسن کا دن انہوں لوگوں لیا جنہوں دے روزے رب نے قبول کر لیا، اور انہوں دی راتاں دے نفل قبول کر لے، جنہوں نے نفل پڑھے نہ انہوں نے رات دن دے روزے رکھے، انہوں نے رون کا دن، انہوں نے یوم عاشور کہ جی عاشورے کا دن ہوں ماتم اس دن وہ کیا ہستے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندے ان ملید لمن قابل اللہ صیام و شکر کیا، بھائی عید وہ مناوے جہدے روزے رب نے قبول کر لیا، جہدے نفلاں دی رب نے قدر کی، اس طرح سمجھو کوڑ دوڑ دا میدان ہے نیکی چ۔ تو صحابی نے کیا کہ بھائی رمضان شروع ہوتا جنت دے دروازے کھل جاتے، یہ نہیں کسی نے آخیا رحمت دے کھل جاندے، کسی راوی نے آخیا آسمان دے کھل، گل ایک ہی ہے،
رحمت بھی ہوئی ہے جنت بھی ہو ایک ہی شاید کہ رحمت کے دروازے کھل جاندے دروازے 8 جنت دے اور انہوں نے ایک دروازہ جڑا ہے رمضان اور مبارک کی بات رب نزدیک کیسی ہے بے نہ اس مہینے نال دا کوئی سال سے مہینہ تے نہ اس روزے نال دی کوئی عبادت ہے نماز حج کا سب تھلے جیسے حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ نے آخیا اللہ دے رسول مینوں کوئی عمل ایسا دس دے جڑا مینوں جنت پہنچا دے اور جنوں میں کٹ کے پھڑ لا مرنی میں امر ناخذو بھی ایک گل دس جتے میں جم دواں فرمایا علیک بالصیام فإن لا مثل لہ روزے دا پابند ہو جا نفلی بھی رکھیا کرتے فرضی یہ نال دا کوئی یہ مثل ہی کوئی نہیں جی اللہ بے مثال ہے روزہ بھی بے مثال ہے اور حدیث پاک چاہتا کہ سارے عمل جڑے ہو میں 10 گنا تو 700 گنا ثواب دینا الا صوم فإنہ لی وانا عزیز ہے روزہ اس تو باہر ہے ایک کمپیوٹر تو نہیں آ سکتا نہ میں فرشتوں نے حساب سمجھایا میرے لیے تے میں یہ انعام دوں گا اس تو بے مثال سمجھے بات ہے لا مثل لا آخیا بے دی مثل کوئی شے نہیں